اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وہ کیا ہے؟ جابر بن سلیم ہے کہ سلیم بن؟ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت کی گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ کسی کو برا بھلا مت کہنا۔ دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا اور معمولی نہ جاننا۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب بندہ مومن کسی سے ملاقات کرتا ہے تو اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجا کے ملتا ہے۔ اور چوتھی نصیحت جس پہ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہماری گفتگو کا آغاز ہوا، وہ یہ تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھو، شلوار پہنی ہو یا تہبند باندھا ہو، ہر صورت میں ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ اور اس کی حکمت اور وجہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، ٹخنے ڈھانپ کے رکھنا یہ تکبر کی نشانی اور علامت ہے۔ اس پر ہم نے پھر تفصیلی بات کی تھی کہ تکبر اللہ اور اس کے محبوب کو انتہائی ناپسند ہے۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی اور رتی برابر بھی تکبر موجود ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس پر ہم نے تکبر کی 3 علامتیں عرض کی تھی، یا 3 درجے کہہ لیجیے بیان کیے تھے۔ پہلا درجہ یہ تھا کہ کسی خوبی پر انسان اپنے اندر اندر ہی ناز اور فخر کرتا رہے، اور دوسرا درجہ یہ تھا کہ اپنے لب و لہجے سے، اپنی چال ڈھال سے اور اپنے رویے سے یہ ثابت کرے کہ میں دوسروں سے بلند اور اچھا ہوں۔
اور تیسرا یہ عرض کیا تھا کہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں پہنچ جائے کہ وہ شخص زبان سے بھی یہ کہنے لگے کہ میں دوسروں سے برتر اور بلند ہوں اور دوسرے کچھ نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تکبر کی سب سے بدترین اور خطرناک علامت ہے۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ بیماری، روحانی بیماری، کئی اور بیماریوں کو پیدا کرتی ہے۔ تکبر کی وجہ سے لالچ بڑھتا ہے، تکبر کی وجہ سے دشمنی، عداوت، بغض اور کینہ کی علامتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یہ تکبر ہی ہے جو اس وقت کرسی کا سب سے بڑا فساد اور جھگڑا ہے۔ ایک فریق کہتا ہے میں اہل ہوں، میں قابل ہوں، میں خیر خواہ ہوں، اور دوسرے پر الزام لگاتا ہے۔ یہی بڑا پن اور اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا سمجھنا پورے ملک کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ عرض کیا تھا کہ کسی کو یہ بیماری لگ جائے اور وہ یہ چاہتا ہو کہ مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے، اور چاہنا چاہیے۔ جسمانی بیماری ہو تو بندہ بہت سیریس ہو جاتا ہے، سنجیدہ ہو جاتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، وقت بھی نکالتا ہے، 100 لوگوں سے مشورے بھی کرتا ہے تاکہ جو تکلیف میرے بدن اور جسم کو ہے اس تکلیف سے مجھے نجات مل جائے۔ اور وہ بیماری جو روح کو لگ جائے وہ بدن اور جسم کی بیماری کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ بیماری بندے کو اور بندہ مومن کو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب سے دور کر دیتی ہے۔ جسمانی بیماریاں تو کئی حوالوں سے انسان کے لیے نعمت بھی بن جاتی ہیں، لیکن یہ جو روحانی بیماری ہے یہ انسان کی آخرت کو اور انسان کی قبر کو خراب کر دیتی ہے۔ تو ان بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور روح کو صحت مند بنانے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے معالج موجود ہیں، اگر کوئی ڈھونڈے
تو روحانی بیماریوں کے علاج کرنے والے بھی دستیاب ہیں. ڈھونڈنا شرط ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من جد وجد، جس نے کوشش کی وہ اپنی منزل پا لے گا. تو کوشش کرنے کے حوالے سے ہم کتنے ذمہ دار ہیں اور ہم کتنے سنجیدہ ہیں. کوشش اگلا درجہ ہے. طبیب اور معالج کی تلاش اگلا مرحلہ ہے. اس کے لیے سفر کرنا، وقت نکالنا اگلا مقام ہے. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں مان جاؤں کہ میرے اندر یہ بیماری ہے. میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس دنیا میں جو مرید اور پیر کا رشتہ ہے، اس کا حقیقی اور اصل مقصد یہی ہے کہ مرید خود کو پیر کے حوالے اس لیے کرتا ہے کہ وہ میری بیماریوں کو سمجھتا ہے اور سمجھنے کے بعد ان بیماریوں کے علاج کی تربیت دیتا ہے. تو جس کو تکبر کی بیماری لگ جائے، کتنی خطرناک ہے، اس پہ بات ہو چکی ہے. ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بڑائی، بڑا ہونا یہ میری چادر ہے، اور جس نے اس چادر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی میں اس کی گردن توڑ دوں گا. اتنا ناپسند ہے رب ذوالجلال کو تکبر کرنا. اسی لیے جو سب سے بڑی عبادت ہے اور سب سے زیادہ عبادت ہے اور جس کا سب سے پہلے روز قیامت سوال ہوگا، اس کے اندر سب سے زیادہ پڑھے جانے والا لفظ اللہ اکبر ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی یہ اتنی خطرناک بیماری ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کی، کہ اس کا علاج کرنے کے لیے اللہ نے نماز کے ہر رکن کے شروع میں اللہ اکبر لگا دیا. قیام کرنا ہے تو اللہ اکبر، رکوع کرنا ہے تو اللہ اکبر، سجدے میں جاننا ہے تو اللہ اکبر، اٹھنا ہے تو اللہ اکبر، تاکہ بار بار ایک لفظ اور جملہ بولنے سے دل و دماغ میں یہ حقیقت بیٹھ جائے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، میں کچھ نہیں. تو جو ہم نے علاج سمجھنے ہیں ان میں پہلا علاج یہ آ گیا کہ آج کے بعد جس وقت بھی ہمیں نماز کی توفیق ہوگی اور اللہ اکبر کا مبارک جملہ ہم اپنی زبان سے بولیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ میں کسی حوالے سے معتبر نہیں ہوں، میں کسی حوالے سے مستند نہیں ہوں، میں کسی حوالے سے معظم، محتشم اور مقدس نہیں ہوں. ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی اللہ کو زیب دیتی.
اس خیال سے دوران نماز اللہ اکبر کہنا ہے، طوطے کی طرح یہ لفظ نہیں بولنا۔ طوطا بھی تو بولتا۔ اس کے علاج میں جو مختلف طریقے ہمیں بتائے گئے اور سمجھائے گئے، ان میں ایک پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی اشارتاً عرض کر دیا تھا کہ وہ جو تکبر کی پہلی علامت اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، میں عالم، میں بہترین خطیب، میں بڑا معتبر پیر، میں بڑا بہترین قاری، سمجھ آ رہی، میں بڑا بہترین زمیندار، میں بڑا بہترین دکاندار، میں بڑا بہترین افسر، میں بڑا خوبصورت، وغیرہ وغیرہ۔ جس وقت بھی اپنے اندر اپنی کسی بھی خوبی کا خیال آئے تو فوراً سے پہلے کہے الحمدللہ، کہ میں کیا ہوں، میری ویلیو کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، یہ جو کچھ ہے میرے کریم رب کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے اور اس کی شان رحمت کا ایک انداز ہے۔ جب اپنی ہر خوبی کو اللہ کی عنایت سمجھ لیں گے اور اللہ کی مہربانی سمجھ لیں گے اور اللہ کی عطا سمجھ لیں گے تو دل اور دماغ پلٹ کر اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور وہ جو وسوسہ اور خناس اندر سر اٹھا رہا ہے وہ خود بخود دب جائے گا، اور اللہ کی عطا اور اللہ کی کبریائی کی چھتری تن جائے گی۔ حضرت شیر خدا حیدر کرار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت نئی اور قیمتی قمیض پہن کر باہر تشریف لائے۔ جو کام کرنا تھا کیا، فارغ ہوئے، اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آئے، قمیض وہ پہنی ہوئی ہے لیکن اس کے بازوؤں میں مختلف جگہ پر کٹ لگے ہوئے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حضور ابھی تو یہ قمیض، یہ کرتا بالکل ٹھیک تھا، کہیں سے کٹا پھٹا نہیں تھا، اور اب تھوڑی دیر میں یہ کٹ گیا ہے، پھٹ گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا جب میں یہاں قمیض پہن کے آیا تھا، اس قمیض کی خوشنمائی، خوبصورتی، اس کا قیمتی پن، اس کا نیا پن میرے دل میں اثر کر رہا تھا۔ آگے جانے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ زیادہ فکر مند اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علامتیں اس مقام پر بھی ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ اگر ہمارے اندر خدا نخواستہ کبھی یہ علامت اور نشانی آ جائے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ کم تر نہیں سمجھنا، یہ بیماری شروع سے چلی آ رہی ہے، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، وقت ضائع نہیں کرتے، ضرب تقسیم جمع تفریق نہیں کرتے۔ جوں ہی بیماری کا اندازہ ہوتا ہے
اس بیماری کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے اپنی ساری قوت و توانائی لگا دیتے ہیں۔ فرمایا اس کا خوبصورت ہونا، قیمتی ہونا اور میرے جسم پر اس کا جچ جانا، وہ مجھے اندر اندر سے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ میرا من اندر اندر سے خوش ہو رہا تھا کہ بڑی قیمتی، بڑی خوبصورت اور جسم پر بڑی سجی ہوئی قمیض، علی تیری کیا بات ہے؟ بس یہ وسوسہ آیا، میں نے گھر جا کر اپنے ہاتھوں سے اس کی آستینوں میں کٹ لگا دیے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے۔ یہ علاج ہے اور یہ مولا علی کی سنت ہے۔ بیماری پہ مطلع ہونا اور بیماری کا فوراً علاج کرنا، یہ علی کا طریقہ ہے، اور علی سے محبت کرنے والے کی ریت اور روایت بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ بیماری کو بیماری جان کر اس کا علاج کرے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں اور یہ سنتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کپڑے ہوا کرتے تھے ان میں پیوند لگے ہوئے تھے، ٹکڑیاں کپڑوں میں لگی ہوا کرتی تھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نئے کپڑے پہننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، قدرت نہیں رکھتے تھے، خرید نہیں سکتے تھے، بالکل نہیں۔ پیوند لگے کپڑے فرمایا میں اس لیے پہنتا ہوں کہ مجھے بعض اوقات اپنے کچھ کاموں پر بڑائی کا احساس ہونے لگتا ہے، تو میں اس احساس کو ختم کرنے کے لیے پرانے پھٹے ہوئے اور ٹکڑے لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہوں تاکہ میرے نفس کو پتہ چلتا رہے کہ میری حقیقت یہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے اور اپنی پشت پر پانی کی مشک رکھی ہوئی تھی کہ نہ پانی دی مشکاں ویکھی ہوئی ہیں نا پرانے زمانے میں، ابھی بھی سندھ کے علاقوں میں اس کا رواج موجود ہے، عرب کے بعض علاقوں میں بھی وہ مشکیں موجود ہیں، وہ چمڑے کا، وہ پانی کی مشک پانی سے بھری ہوئی اپنی پشت پہ رکھی ہوئی اور باہر نکل کر اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ ایک نے کہا حضور مجھے دے، دوسرا کہنے لگا حضور مجھے دے، تیسرے کہنے لگا مجھے پکڑا دے۔ فرمایا نہیں، جب پانی سے وہ مشک خالی ہو گئی سب کو پانی پلا لیا، پھر بتایا کہ ابھی دوسرے ملک سے کچھ لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے، جب وہ ملاقات کر کے چلے گئے تو میری ان سے جو باتیں ہوئی، جو گفتگو ہوئی، جو سیاسی ڈائلاگ ہوئے اور جو معاملات میں نے ان سے ڈیل کیے، اس کی وجہ سے میرے اندر کچھ برتری کا احساس ہوا کہ میں کتنا باصلاحیت ہوں، میں کتنا عظیم لیڈر ہوں، اللہ نے مجھے کتنی سمجھ بوجھ اور سمجھداری کا نور عطا کر رکھا ہے۔ یہ خیال میرے اندر سر اٹھاتا ہے تو میں اس کا علاج کرنے کے لیے ان مسکینوں کی خدمت کر کے اپنے نفس کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمر تیری اصل حیثیت یہ ہے۔ آپ کا تو
21واں گریڈ تو آگے ہے، 18ویں گریڈ کا آفیسر، سمجھ آ رہی؟ اس کا رنگ ڈھنگ کیا ہوتا ہے، اس کا چال چلن کیا ہوتا ہے، اس کا بیہیو اور رویہ انسانوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ اگر دھوپ میں نکلنا پڑے تو چھتری بھی 7 کلرکوں نے یا باقی کلاس 4 کے لوگوں نے اٹھائی ہوتی ہے، وہ 18ویں گریڈ کا افسر اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے چھتری پکڑنے کا روادار نہیں ہے یا نہیں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت کو بتا رہے ہیں کہ جب کبھی اندر خیال آ جائے کہ میں کچھ ہوں، میرے اندر یہ کمال اور خوبی ہے، اس کمال اور خوبی کا احساس آنے کے بعد تکبر کے جراثیم بڑھنے کا شک ہو، تو فوراً سے پہلے ان کا علاج کر کے اپنی روح کو اللہ کے نور سے منور کر۔ ایک بزرگ، ابھی حضرت ابو ہریرہ کی بات سنانی ہے، میں اگر بھولا تو یاد کرا دیں۔ صحیح معنوں میں اب مجھ سے نہ کوئی گفتگو کے لیے، بیان کے لیے تیاری ہو سکتی ہے، اور نہ میرا کوئی ذہن اب آمادہ ہوتا ہے، بس وہ وقت جس طرح گزارنا ہوتا ہے وہ گزر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار ایک مشہور بزرگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے۔ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ایک شخص کو سامنے دیکھا، اس کے چلنے کا انداز ایمان والے جیسا نہیں تھا، بازو اس طرح وہ لٹکا لٹکا کر چل رہا تھا، سینہ پھلا کر باہر نکال کر جسے تان کے کہتے ہیں وہ چل رہا تھا، اور جان بوجھ کر پاؤں زمین پر زور سے مارتا تھا۔ وہ جس طرح پچھلے جمعے میں نے عرض کیا اور آج بھی اس کو دہرایا ہے کہ تکبر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے انداز سے، اپنے طور طریقے سے، اپنے جسم کی چال ڈھال سے یہ شو کرے کہ میں بھی کچھ، سمجھ آئی؟ یہ دوسرا، اور اس کو اختیال کہا، پچھلے جمعے بتایا تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے لا یحب کل مختال فخور، جسم سے، کپڑوں سے، گاڑیوں سے، اپنے معاملات سے تکبر کو ظاہر کرنا اور اپنی زبان سے تکبر کا اظہار کرنا، یہ دونوں وہ رویے ایسے ہیں جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کی محبوبیت کا جو سرکل ہے اس سے ایسے لوگ نکال دیے جاتے۔ اور قرآن مجید نے باقاعدہ نام لے کر اس رویے کو برا کہا ہے اور اس کی تردید کی ہے۔ فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، اللہ کی زمین میں اکڑ کے نہ چل، سینہ تان کر، بازو پھیلا کر اور مار مار کر اور پاؤں کو زمین پر ضرب لگا کر، یہ وہ چلنے کا انداز ہے جس کو براہ راست اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بڑائی اور تکبر
کا ہر لب و لہجہ اللہ کو ناپسند ہے۔ آگے کیا ہے؟ لا تمشی فی الارض مرحا واقصد فی مشیک، نہیں وہ الگ ہے۔ خیر ہمارا مطلب پورا ہو گیا کہ زمین میں اکڑ کے نہ چل۔ حضرت مالک بن دینار یہ اللہ والے اور ہم، ان کے درمیان فرق ہی یہی ہوتا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا صرف ہوکا دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے پیارے بندے ہوکے نہیں دیتے، ان سارے احکامات کو اپنے وجود میں کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ فرق، جب وہ کر کے دکھاتے ہیں پھر انہیں تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، جلسوں کی محتاجی نہیں ہے، نعروں کی احتیاج نہیں ہے۔ ان کی نظر میں، ان کی مجلس میں اور ان کی صحبت میں اللہ اتنی تاثیر رکھ دیتا ہے، جو سچی محبت لے کر اور حسن نیت کا نور لے کر ان کے قدموں میں گر جاتا ہے، اللہ وہ چراغ بھی جلا دیتا ہے۔ کیونکہ یہی ریت اور روایت ہے کہ چراغ سے ہی چراغ جلتا ہے۔ جو آگ کی خاصیت، وہ عشق کی خاصیت، جو آگ کی وہ عشق کی خاصیت، ایک سینہ بسینہ، ایک خانہ بخانہ۔ اس گھر میں آگ لگ جائے، جلدی جلدی آگ بجھانے والے نہ پہنچ سکیں تو دوسرا گھر، پھر تیسرا گھر۔ یاد ہے پچھلے سال 2 سال پہلے لون منڈی سرگودا میں، یاد آ گیا کتنی دکانیں جلی۔ رات کا وقت ایک دکان کا سرکٹ شارٹ ہوا، فائر بریگیڈ والے یا محلے والے یا دکاندار نہ پہنچ سکے، سینکڑوں دکانیں جل گئی، ایک دکان سے دوسری، تیسری، چوتھی، ایک گھر سے دوسرا، تیسرا۔ جو آگ کی خاصیت، وہ عشق کی خاصیت، ایک سینہ بسینہ، ایک خانہ بخانہ۔ ایک گھر میں آگ لگے تو دوسرا، دوسرے میں لگے تو تیسرا، ایک سینے میں اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے تو اس سینے کے سامنے حسن نیت اور طلب صادق اور حسن عقیدت لے کر جو اپنا چراغ پیش کر دیتا ہے، اللہ اس کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ سمجھ آ رہا؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا وہ بکھرا ہوا انداز دیکھا تو اپنے رب کی محبت و معرفت میں فنا ہونے کی وجہ سے اس رویے کو برداشت نہ کر سکے، کیونکہ اللہ نے فرمایا بڑا پن میری چادر ہے۔ تو انہوں نے تو اللہ کے شریک کو دیکھ لیا، محبت سے برداشت نہ ہوا، بول پڑے ایسا مت چل۔ وہ اپنے نشے میں مست تھا، اس کو تکبر اور غرور کا جو نشہ چڑھا ہوا تھا، اس کی بدمستی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے الٹا نامناسب باتیں کی، غلط لفظ بولے اور بولا جانتا تو نہیں میں کون ہوں؟ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی سنگ میرے بنے کرو کہ تھوان کچھ نہیں کسی آخنا، تسی اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہوتے اللہ دیاں گلاں ہوندیاں پہ، یہ ہوتا ہے۔ یہ رویے، یہ لہجے، یہ اسلوب دنیا میں موجود ہے۔ دنیا کا نظام خیر اور شر دونوں سے چل رہا ہے، دونوں نے مل کے چلنا ہے، اور اہل خیر نے بھی رہنا ہے، اہل شر نے بھی رہنا ہے۔ تو وہ مالک بن دینار نے کہا کچھ سنبھل کے بات کر،
وہ مزید تیش میں آیا، کہنے لگا کیا باتیں کر رہا ہے تو، مجھے جانتا نہیں ہے۔ آپ نے پھر آرام سے سمجھایا، پھر بھی اسے سمجھ نہ آئی۔ توجہ چاہتا ہوں، آخر آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا، 3 لفظ بولے، 3 جملے بولے۔ وہ عربی زبان میں جس طرح مختلف زبانوں کی ضرب الامثال ہوتی ہیں، وہ اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ 3 جملے بولے، علاج عرض کر رہے ہیں نا۔ مالک بن دینار نے کہا تو یہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے بتانا چاہتا ہے اور مجھے سمجھانا چاہتا ہے، اب میں تجھے بتاتا ہوں تو کون ہے۔ فرمایا تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے، اور فرمایا تیری انتہا گلا ہوا بدبودار جسم ہے۔ ابتدا بھی بیان کر دی، اخیر اور انتہا بھی بیان کی، درمیان والا میں اب عرض کرنے لگا ہوں۔ فرمایا درمیان میں تو نجاست اور غلاظت اپنے اندر رکھ کے چل رہا ہے۔ بولے ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور انتہا بدبودار اور سڑا جلا ہوا جسم ہے، قبر، اور درمیان میں بے شک بلاول بھٹو کی طرح 8 لاکھ کا جوتا پہن لے، 3 لاکھ کا سوٹ پہن لے، اربوں روپے کی گاڑی استعمال کر لے، کھربوں کا محل تو بنا لے، زندگی میں روٹین یہ ہے کہ ایک بار جو کپڑے پہنے دوبارہ پہننے کی نوبت اور باری نہیں آئی، جو کچھ ہوتا رہے سو ہوتا رہے، اندر کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے چمڑی اور کھال کو میرا پردہ دار بنا رکھا ہے یا نہیں؟ یہ کھال کا پردہ ہٹ جائے، یہ چمڑی کا پردہ اتر جائے، اندر سے پیپ نکلے گی، کہیں سے ناپاک پانی نکلے گا، کہیں سے فضلہ اور پاخانہ موجود ہوگا، کہیں خون موجود ہوگا، اور یہ چاروں چیزیں وہ ہے جب جسم سے نکل آئے جسم اور کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نجاست، غلاظت اور ناپاکی کا خزانہ اس چمڑی اور کھال کے اندر چھپا کے تو پھرتا ہے اور کہتا ہے میں کون ہوں۔ کچھ سمجھ آ رہی یا نہیں؟ ہاں، مالک بن دینار نے کہا تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور انتہا بدبودار اور جلا ہوا جسم ہے، اور سینٹر میں جو 50 60 70 80 90 100 سال کا جو دورانیہ ہے، اس میں یہ کھال اور چمڑی کا پردہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، ورنہ ہر کوئی جانتا ہے اندر کیا ہے۔ علاج بتایا یا نہیں بتایا؟ مجھے تو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو رہا ہے جب سے سونا پڑا ہے کہ جب بھی مجھے اپنی پیری کا خیال آنے لگے، جب بھی مجھے اپنی مال و دولت کا خیال آنے لگے، جب بھی مجھے اپنے واعظ بیان اور تقریروں کا خمار چڑھنے لگے، تو میں ایک لمحے سے پہلے سوچوں میں کیا ہوں۔ یہ عالم ہونا، یہ خطیب ہونا، یہ منبر محراب کا وارث ہونا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، سب اللہ کی عطا ہے۔
میرے رسول کے کتنے یار ہیں؟ سب بولیں کتنے یار ہیں؟ 4 نام بولیں۔ عثمان غنی اور حضور حیدر کرام۔ تیسرے یار حضرت عثمان ذو النورین۔ یہ 2 نور والا، توجہ، 2 نور والا، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ میرے رسول کے 2 جگر کے ٹکڑے ایک ایک کر کے ان کے نکاح میں رہے، اس لیے وہ 2 نور والے، حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم۔ جب دوسری کی بھی وفات ہو گئی، میرے رسول نے کہا اگر 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے عثمان کو دیتا جاتا۔ اتنا اعتبار، اتنا اعتماد عثمان پر۔ توجہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک میرے رسول کی ولایت ہے، ایک میرے رسول کی خلافت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ حضرت عثمان کو جو 2 نور والے کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان کو رب ذوالجلال نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی خلافت کا فیض بھی دیا، علی کی ولایت کا فیض بھی دیا۔ یہ 2 نور والے جب خلیفہ بنے، منبر پہ بیٹھے، خطبہ دینا تھا۔ طالب علم سن رہے ہیں میری بات؟ خطبہ دینا تھا، گفتگو کرنی تھی، واز کرنا تھا۔ بسم اللہ پڑھی، آگے زبان بند، ایسے جیسے کسی نے تالا لگا دیا اور چابی کسی نے چھپا لی ہے۔ چند منٹ بیٹھے، ہزاروں صحابہ سامنے، تابعین سامنے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ رسول کا نائب، صدیق اکبر کا نائب، عمر کا نائب اپنے منہ سے پھول بکھیرنے والا ہے، اللہ کی توحید اور مقام رسالت اور ریاست مدینہ کے بارے میں کوئی منشور بیان کرنے والا ہے۔ چپ۔ آخر یہ کہہ کر منبر سے اتر گئے کہ اس وقت مجھے کچھ یاد نہیں، میں کچھ نہیں بول سکتا، السلام علیکم۔ اب بتائیں پھر یہ اللہ کی عطا ہے یا نہیں؟ پھر کس بات پہ مولوی نخرے کرے، کس بات پہ بیانے طے کرے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کس بات پہ شرطیں طے کرے، کس بات پہ ہٹ کے آئے؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ تو آ جاؤ، اپنی حقیقت جو سوچتا ہے اور اپنی حقیقت پر جو نظر کرتا ہے، اس کے من سے تکبر کے جتنے جراثیم ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میری بنیاد پانی کا ناپاک قطرہ ہے، اگر میں تکبر کی دلدل میں دھنسا رہا تو میرا اخیر جلا ہوا بدبودار جسم ہے، اور باقی جتنا عرصہ میں زندہ ہوں، دنیا میں موجود ہوں، میں تو نجاست اپنے اندر لے کے چل رہا ہوں۔ خدا نہ خواستہ کسی کو جلدی بیماری لگ جائے، ہر وقت خون رس رہا ہو جسم سے، یا آپ بولیں کیا چیز رس رہی ہو؟ پیپ۔
کتنا ہی پیارا ہو، کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، کتنے دن برداشت کریں گے، کھال کا پردہ نہیں رہا۔ سمجھ آ گئی؟ علاج تو ہر کمال کو جو بھی کسی کے پاس ہے، سب سے پہلے وہ اسے اللہ کی عطا سمجھے۔ پھر بھی بیماری موجود ہو، پھر بھی نفس کا خناس سر اٹھا رہا ہو اور تجھے غرور، فخر اور تکبر میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو پھر اگلا علاج یہ ہے، اپنی خامیوں کو دیکھنا شروع کر دے۔ یہ تو چند دنوں کا بھرم شرم ہے جو اللہ نے مخلوق کے سامنے میرا قائم کر رکھا، ورنہ میں اندر کیا ہوں، میرے معاملات کیا ہیں، میرا لب و لہجہ کیا ہے، میرے اندر کون کون سی ایسی خامی ہے کہ دنیا کو پتہ چلے تو سلام لینے کی روادار نہ ہو، ان کو یاد کرنا شروع کر دے، فوراً طبیعت بحال ہو جائے گی۔ ہم سب مل کے یہ علاج کریں گے نا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی باتیں ہیں لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ کتنے بڑے صحابی ہیں، میرے رسول کی مبارک زبان سے جتنی حدیثیں انہوں نے یاد کی کسی اور صحابی نے نہیں کی۔ بہت سارے صحابہ نے حضور کی حدیثیں روایت کی ہیں، لیکن جب ہم گنتی کرتے ہیں تو 1,00,000 صحابہ کی جماعت میں سے ٹاپ آف دی لسٹ جو صحابی حدیث بیان کرنے کے حوالے سے امت کو نظر آتا ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اور بہت سارے معاملات میں مختلف رائے لوگوں کی موجود ہے، اس مسئلے میں، اس مسئلے میں، اس شخصیت میں، اس شخصیت میں، نسب جاننا اسی آتے ہیں تو میرا سیاں دا کام میں ظالمو نہیں، یہ صحابہ کی سنت ہے نسب جاننا۔ اب اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ زیادہ نسب جاننے والے حسان ابن ثابت تھے، جنہوں نے کہا احسن منک لم تر قط عینی۔ بعض نے کہا زیادہ نسب جاننے والے عربوں کا، قریشیوں کا صدیق اکبر کی ذات تھی۔ رائے تو الگ الگ آ گئی نا، کسی نے کہا وہ، کسی نے کہا وہ، لیکن سب سے زیادہ میرے رسول کی حدیثیں امت تک کس نے پہنچائیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ صرف ابو ہریرہ کی ذات ہے۔ اور میں نے آپ کو سنا رکھا ہے، ایک دن رو کے عرض کی تھی، سائے کی طرح ساتھ رہتا ہوں، آپ کے لبوں سے جھڑنے والے جو پھول ہیں ان کو سنبھالنے کی 100% کوشش کرتا ہوں، لیکن حافظہ ساتھ نہیں دیتا، یاداشت پوری مدد نہیں کرتی۔ میرے کریم رسول نے کہا آج کے بعد جب میری کچہری میں آؤ، چادر کندھوں سے اتار کر میرے اور اپنے درمیان بچھا دیا کرو، جب کچہری برخاست ہو جائے، محفل ختم ہو جائے، چادر کو سینے پہ لگا لیا کرو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم، اس کے بعد رسول اللہ کی زبان سے جو سنا وہ میری یاداشت میں محفوظ ہوتا گیا۔ یہ وہ ابو ہریرہ، کس کس عظمت کو بیان کیا جائے۔ یہ گورنر بنے، کیا بنے؟ بحرین کے، جانتے ہیں نا بحرین ملک ہے، اکثر جاتے ہیں، یہاں کے بھی کئی لوگ گئے ہوئے ہیں۔ اس وقت تو وہ علاقہ کئی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہے نا، دبئی، شارجہ، ابو ظہبی، مسقط، قطر، ایسا ہی ہے نا، مختلف، عمان،
مختلف ریاستیں. اس وقت یہ سارا خطہ صرف 2 حصوں میں تقسیم تھا، ایک یمن، دوسرا بحرین. اب تو بحرین سرگودا شہر سے بھی چھوٹا ہو گیا، اور اس وقت پورا یہ علاقہ عرب کا، سعودی عرب، حجاز مقدس کے بعد سارا یہ علاقہ، صرف 2 بڑے نام تھے، ایک یمن اور ایک بحرین. اور جناب ابو ہریرہ بحرین کے گورنر بنائے گئے. ایک دن کیا ہوا، وہی پانی کی مشک اپنے سر پہ اٹھائے، بحرین کے گلی کوچوں بازاروں میں گزر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہٹو ہٹو امیر المومنین آ رہے ہیں. اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں امیر المومنین آ رہے ہیں. لوگ دیکھتے، پہچان جاتے. جن کو نہیں پہچان تھی امیر المومنین کہنے سے وہ بھی جان جاتے کہ جناب ابو ہریرہ آ رہے ہیں. ہٹو ہٹو. اور مشک اٹھائی ہوئی ہے، پانی پلائے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضور یہ کیا بنایا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا آج گھر بیٹھے میرے نفس نے مجھے کچھ متیں اور نصیحتیں کرنا شروع کی. تو بڑا عالم ہے، تو بڑی حدیثیں جانتا ہے، تجھے بڑا نبی کریم کی صحبت کا شرف حاصل رہا ہے، تجھ میں اتنی صلاحیت اور قابلیت ہے کہ تجھے بحرین کا گورنر بنا دیا گیا ہے. میں نے اس نفس کو لتاڑنے کے لیے یہ انتظام کیا. اب بتائیں، آج کا عالم، آج کا محدث، آج کا مفسر اور آج کا بے پرانا شودہ پیر ابو ہریرہ کہاں؟ کہاں میں، کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح ہو تیری مہربانی. تو یہ وہ رویے ہیں جو اللہ رب العزت کے پاک بندوں نے کر کے دکھائے ہیں اور ہمیں سمجھایا ہے، ہماری تربیت کی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں ایمان کی چس چارنا چاہتے ہو اور ایمان کی روح کو اپنے اندر محسوس کرنا چاہتے ہو تو ہر وہ رویہ، ہر وہ لب و لہجہ اور ہر وہ ناز و انداز اور ہر وہ بولنے کا طریقہ جس میں وڈیائی کی بو آتی ہے اس کو ذبح کر دو، اللہ اپنے دربار میں قبول کر لے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ایصال ثواب رانا محبوب علی ساڈے جمعے دے مستقل ساتھی اور پیر بھائی وہ پرسوں بدھ والے دیہڑے عرس شریف وچ آئے تے دربار شریف حاضری دینے فوت ہو گئے. اج انہاں دا کل بھی ہو گیا، بالخصوص انہاں دے درجات دی بلندی واسطے دعا. برحمتک